النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. پیچھے میں جو حضرات نماز کی نیت باندھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. آخر میں سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. جو حضرات نہیں معلوم ہے آ کے نیت باندھ رہے ہیں، قریب والے ساتھی سے گزارش ہے کہ آرام سے ان سے کہہ کر بیٹھا دے کہ آخر کو سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. بیان کے درمیان سنت پڑھنے کا ماحول نہ بنائے. نیت محترم ایک ایسی ضروری چیز ہے، اس نیت کی بنا پر انسان اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے رضا حاصل کر سکتا ہے. اسی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے اعمال کر کے اور اللہ کے راہ میں بڑا سا بڑا مال خرچ کر کے بجائے جنت میں جانے کے جہنم کا راستہ بنا لیتا ہے. اس لیے بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی نگرانی کرنے کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے. نیت محترم شیطان اس کے اندر گھس کے اچھے اچھے موقعوں پر بھی دل کے اندر اس قسم کے خیالات کو لا کر ہمارے اعمال کو خودکشا اور برباد کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. بلکہ بعض کتابوں میں میری نظر پڑی، اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ بعض لوگ نماز جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کو نماز جنازہ کی پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازے میں شرکت کرے اور نماز پڑھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے جنازے میں ہر قدم پر بہت نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو. پھر انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، عام طور پر اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ اس لیے پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ میرے فلاں دوست کے والد کا جنازہ ہے، اب میرا اس کا اتنا دوستانہ تعلق ہے اور اس کے والد کے جنازہ اور اس کے انتقال کو سن کر اگر میں نہ جاؤں تو میرا دوست برا سمجھے گا. اس لیے آدمی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بھائی کا فلاں رشتہ دار ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس گھر کے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. کوئی کہتا میرا اس کے اوپر بہت ہے، اس کا میرے اوپر بہت احسان تھا،
میری مدد کیا کرتا تھا، اگر میں نماز جنازہ میں نہ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان نیتوں کے ساتھ نماز جنازہ میں آج ہماری شرکت ہو رہی ہے۔ کوئی اس لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا کہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 10 حق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کی جائے۔ اس نیت سے، خالص اس نیت سے شرکت محترم کم ہوتی ہے۔ ہاں، جنازے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آدمی کوئی نیت نہیں کرتا، حالانکہ اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے، اس حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے میں اس کے نماز جنازہ میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائی کے گھر والے ہیں، میرے دوست کے ابا ہیں، میرے فلاں کے فلاں ہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ آدمی اس کی اطلاع سن کر جاتا ہے، لیکن دل کے اندر میں اگر اس کی نیت اللہ کے نبی کے حدیث پر نہیں ہے اور وہ اس لیے ہی جا رہا ہے کہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا اور میرے فلاں خاندان والے ناراض ہو جائیں گے اور میرے فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو اس کو اس نماز جنازہ کے پڑھنے کا کوئی سبب نہیں۔ آج ان نیتوں کو محترم ہم اور آپ ٹٹولتے نہیں کہ نیت کے اندر کتنا زور ہے۔ ہمارے نیکی، ہمارے اعمال کے اندر یہ گھس کر نیتوں کو خراب کر دینے کی کر کے ہمارے اعمال کے ثواب کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کے حالات کے اندر میں آتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جب ارادہ کرتے تھے تو رات کو نکلا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں چپکے سے دے کر آ جاؤں، اور جس کو دوں وہ بھی مجھے نہ پہچانے کہ میں کون ہوں۔ مسجد کے اندر ادھر ادھر اندھیرے کے موقع پر آدمی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا کر چلا آیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، یزید بن مسعود ایک صحابی ہے، یہ رات کے اندر کچھ خیرات کرنے کے لیے پیسے ہاتھ میں لے کر نکلے اور ایک شخص ان کو ملا، اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں دے کر چلے۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ ایک شخص ایک چور کو صدقہ دے کر آیا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا یزید بن مسعود ہے، انہوں نے ہی رات میں صدقہ دیا ہے اور وہ چور کے ہاتھ پر دے کر چلے آئے۔ تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا اور حضرت یزید بن مسعود کو بلائے اور فرمایا کہ تم نے دیا ہے، فرمایا کہ ہاں، اسے میں رات کے اندھیرے میں اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا، میں دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نیت کی وجہ سے تم کو اجر مل جائے گا۔ تو یزید بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس رقم سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ اس کی ضرورت اور پریشانی نے اس کو اس چور کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور لوگوں کے مال کو چوری کرنے پر وہ مجبور ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مال سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ چوری سے باز آ جائے، یعنی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد پھر میں رات میں پیسہ لے کر نکلا دینے کے لیے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی کرائے میں، میں نے اس کے حوالے کر دے کے چلایا۔ صبح پھر اللہ کے نبی کے پاس اطلاع آئی کہ یزید بن مسعود ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دے کر چلے آئے، اپنے پیسے دے کر چلے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر بلایا اور کہا کہ تم نے کیا ہے نا؟ ہاں میں نے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت کیسی ہے۔ رات میں ایک عورت اگر گھر سے باہر نکلی ہے تو ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی، تو میں سمجھا کہ وہ مجبور ہے، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نیت پر تم کو اجر مل جائے گا۔ پھر انہوں نے وہی شکریہ ادا کیا کہ اللہ، ہو سکتا ہے کہ میری اس رقم سے اس عورت کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ بدکاری سے باز آ جائے اور گناہ سے توبہ کر جائے۔ کیونکہ عام طور پر محترم مال ہی کی کمی اور مال کے نہ ہونے کی وجہ سے بعض وقت
آدمی اس طرح کے گناہوں کے اندر میں ملوث ہو جاتا ہے جو دل نہ چاہنے کے باوجود بھی مجبوراً کر لیتا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرقدہ کے ایک حالات کتاب کے اندر میں نے دیکھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، کرفیو تھا، قحط سالی نہیں، کرفیو لگنے کی وجہ سے پورے شہر میں دکان بازار سب بند تھے، لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ تو حضرت نے اپنے لڑکے سے کہا کہ پولیس سے کچھ اجازت لے کر اپنے پڑوس کے جو محلے ہیں ہندو مسلمان جو کوئی بھی ہے، ذرا سا کچھ راشن ان کے گھر میں پہنچانے کا انتظام کرو۔ ہفتہ بھر ہو گیا، بازار بند ہے، پتہ نہیں لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم چند ساتھیوں کو لے کر پولیس کی اجازت پر ہم چھپ کر لوگوں کے گھر گھر معلوم کرتے رہے۔ ایک گھر میں پہنچے تو اس گھر سے اندر سے آواز آئی، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت ہو تو اندر بھیجیے، مرد کے آنے کی اجازت نہیں۔ تو پھر ایک خاتون کو تیار کر کے اس گھر کے اندر بھیجا گیا۔ بھیجنے کے بعد اس عورت نے اپنا جو کچھ ٹکڑا سنایا، جو عورتیں اندر گئی تھی وہ رونے کی حالت میں باہر آئی۔ ان سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شوہر کو بے قصور جیل میں ڈال دینے کی وجہ سے آج 5 سال کا زمانہ ہو چکا ہے۔ میرے محلے پڑوسی والے مجھے 2-4 مہینہ میرے راشن کا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیے، اس کے بعد اور کوئی مجھ سے کسی نے کچھ مجھے پوچھا نہیں میرے کھانے کے بارے میں، میرے گزر بسر کے بارے میں۔ میں اس بچی کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ تو میں گھر کے پڑوس میں جتنا ہو سکتا تھا مانگ جان کر اپنی زندگی گزارتی رہی، لیکن تنگی کا اتنا بڑا عالم آ گیا اور اتنی پریشانی میرے سامنے آ گئی کہ میں نے دل میں سوچا کیا جا کر خودکشی کر لینی چاہیے، اب رہ کر دنیا میں زندگی گزارنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہنے لگی میں اس بچی کو ساتھ میں لے کر جمنا ندی کے کنارے پر جا کر پہنچی کہ خودکشی کر لوں گی، لیکن میرے دل کے اندر بات آئی اس بچی نے کیا قصور کیا ہے، میں اس معصوم کا جان کیوں ماروں؟ تو پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس بچی کو چھوڑ کر میں خودکشی کر لوں۔ تو میں پھر واپس آئی، رات کا وقت تھا، راستے میں کچھ نوجوانوں نے مجھے تنہائی میں دیکھ کر مجھے پکڑا اور زبردستی مجھے گاڑی میں بیٹھایا اور میرے ساتھ مجھے لے جا کر میرے ساتھ منہ کالا کیا اور انہوں نے میری ساری حالات پوچھی۔ میں نے اپنا پورا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم گھبرانے کی ضرورت نہیں، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہماری دل کی تسکین بنتی رہو، تمہاری ساری ضرورتیں ہم پورا کرتے رہیں گے۔ تو 3 سال کا زمانہ ہو گیا، آج مجبوراً نہ چاہنے کے باوجود بھی میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور مجھے وہ ضرورت کے سامان پہنچا رہے ہیں۔ تم لوگ کہاں تھے آج کرفیو کی وجہ سے آئے ہو، اس کے علاوہ بھی حالات کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تو کہنے کا مقصد محترم یہ ہے، مال ہی بعض وقت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسے گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو دل نہ چاہنے کے باوجود بھی کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں پر مقبول وہی شخص ہوگا جس کے پاس مال نہیں، یا غریب شخص ہے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یا غریب شخص ہے دنیا میں تنگدستی میں زندگی گزارا ہے تو وہی اللہ کے یہاں پر قبولیت کے دروازے تک جا سکتا ہے۔ نہیں محترم، مال کے ساتھ بھی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مال کے ساتھ بھی آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا، اونچے سے اونچا مقام پا سکتا ہے۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر میں جنت کی بشارت دی گئی، دنیا میں ایسے صحابہ تھے کہ جن کو دنیا کے اندر میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں اکثر صحابہ مالدار تھے، غریب صحابہ اس میں نہیں تھے۔ حالات کا جائزہ لیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا
اکثر صحابہ اس میں مالدار تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی 300 اونٹ پر اپنا مال لد کر 300 اونٹ مال کے لدے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا. یا اللہ کے نبی میرے طرف سے ہدیہ ہے، اور فرمایا کہ اگر اور ضرورت ہو تو یہ اور دوں گا. اتنے بڑے بڑے صحابہ مالدار صحابہ تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں آتا کئی ہزار کے وہ مالک تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کی وجہ سے آدمی جنت نہ حاصل کر سکے، مال کی وجہ سے آدمی اللہ کا قرب نہ حاصل کر سکے، مال کی وجہ سے آدمی وہ اللہ کا ولی نہ بن سکے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، مال کے ساتھ 4 شرطیں ہیں. یہ 4 شرطوں کا اگر خیال رکھا جائے گا تو مال کے ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اس میں سے ایک شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، حرام سے بالکل بچا جائے. جو مال کمایا ہے وہ مال حلال طریقے سے ہو، اس کے اندر حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو. ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے دل میں نگاہ ڈال کر اپنے مالوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرا مال کتنا جو میں کمایا ہوں کتنا حلال ہے، کتنا فیصد حلال ہے، اور کتنا اس کے اندر اچھائی ہے، کتنا میں غلط طریقے سے کمایا ہوں. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. اور حلال مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ نورانیت رکھی ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دیوبند میں ایک شخص ہے، وہ اپنا مال، بہت غریب شخص ہے، اپنا کچھ کاروبار کیا کرتے تھے، لکڑی سے جنگل سے لکڑی لانا یا گھاس کاٹ کر بیچنا یا اسی طریقے سے بہت مزدوری کی طرح کام کیا کرتے تھے. لیکن اپنے اس مزدوری کے پیسے سے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھ کے سال میں ایک مرتبہ دارالعلوم کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کیا کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء ہمارے بڑے ان کی دعوت کے بعض وقت انتظار کرتے تھے کہ کب ان کی دعوت کا وقت آئے گا. فرماتے تھے کہ ان کی دعوت کے کھانے کے بعد کئی کئی دنوں تک دل کے اندر ایک نورانیت محسوس ہوتی تھی. نیکی اور اچھے اعمال کی طرف دل کا جذبہ اور شوق بڑھ جایا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کے اندر جتنی سچائی اور حلال مال ہوگا، محترم وہ مال انسان کو اور انسان کی نسلوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور دوسری شرط ہے کہ مال کے خرچ بھی صحیح طریقے پر ہو، کمانا بھی صحیح طریقے پر اور خرچ بھی صحیح طریقے پر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیت صحیح ہو. مال آدمی خرچ تو کر رہا ہے، لیکن اگر نیت کے اندر تھوڑا بھی کھوٹ آیا ہے تو محترم وہ مال کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اس مال کو ردی کے ٹوکرے کے اندر میں ڈال دیا جائے. وہ حدیث آپ لوگوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑا تاجر، بڑے سے بڑا اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا، اور بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے مفتی کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ میں نے تو تیرے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دی. تو اللہ کہیں گے تم نے میرے لیے نہیں کمایا، تم نے تو واہ کے لیے کمایا کہ کتنا بڑا شہید کہلاؤں اور کتنا بڑا بہادر کہلاؤں، اس لیے تم نے کیا تھا. تمہاری نیت کے اندر کھوٹ ہے، تو وہ تو واہ اور نام تو وہاں مل چکا تم کو، اب یہاں نہیں ہے تمہارے. تو اس لیے مال صحیح طریقے پر کمائے، دوسری شرط صحیح طریقے پر خرچ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ نیت ہو، نیت اس کی صحیح ہو، اللہ کے لیے اس کام کو کر رہا ہو. اور ایک شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو.
جب ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے محترم مال کمایا جائے گا اور مال کو خرچ کیا جائے گا تو اس پر دنیا میں بھی مانتے رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس مال سے جس کو محنت سے ہم نے کمایا ہے اس کا فائدہ ہم خود بھی اٹھائیں گے اور ہماری نسل بھی اٹھائے گی۔ لیکن اگر اس مال کے اندر ہم نے غلط طریقے سے کمایا اور غلط طریقے سے ہمارے پاس مال آیا ہے محترم، بعض وقت دنیا میں انسان خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کو پکڑ ہوتی ہے اور اس مال کے ورثہ اس کے مزہ لوٹتے ہیں۔ یہ مال تو ایسا ہے جس کو انسان دنیا کے اندر کماتا ہے، مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ 3 حصہ مال اس سے چھین لیتے ہیں، یعنی اس سے الگ کر دیتے ہیں، اس کی ملکیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت میں مرض الوفات میں یہ وصیت کرے کہ میرا مال فلاں آدمی کو دیا جائے، حالانکہ وہ پورے مال کا مالک ہے، مال کو خود اس نے کمایا ہے، لیکن محترم اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کو اتنا دیا جائے تو اتنا مال اس کو دیا نہیں جائے گا۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے مال کا 1/3 کتنا ہوتا ہے، اگر اتنا ہے جتنے کی وہ وصیت کر رہا ہے تب تو دیا جائے گا، ورنہ اگر زیادہ ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ مرنے کے وقت ہی اس کے 3 حصے مال اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، وہ صرف 1/3 کا مالک رہ جاتا ہے اور مرنے کے بعد ساری ملکیت تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر نیت کو صحیح کرے، آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے ہمارے بھائی گھر سے غسل کر کے اچھا کپڑا پہن کر عطر لگا کر گھر سے نکلے ہوں گے، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے غسل کرنے میں انہوں نے یہ نیت کی کہ یہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جمعے کے دن غسل کرنا، میں اس لیے غسل کر رہا ہوں، اور وہ عطر لگانے کے وقت میں اس نیت سے عطر لگایا کہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے، عطر لگا کر جمعے کے دن مسجد جانی چاہیے، اور وہ اس نیت سے تیل لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، خوشبو استعمال کر کے مسجد میں جانا چاہیے، تو محترم اس کے غسل کرنے پر، اس کے عطر لگانے پر، اس کے خوشبو لگانے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، اور فائدہ تو ہوگا، اس کا فائدہ آدمی عطر لگا کر آیا ہے، قریب میں بیٹھا ہے، تو اس کی خوشبو سے جتنے لوگوں کے تک اس کی خوشبو پہنچتی رہے گی، سب کا دل دماغ معطر ہوتا رہے گا۔ یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہے، لیکن اگر آدمی اس کے خلاف نیت کر کے آتا ہے، میں آج اتنا اچھا کپڑا پہن کے جاؤں گا، لوگوں سے ملاقات ہوگی، لوگ دیکھ کر مجھے بڑا سمجھیں گے، اور اتنی عمدہ گاڑی سے میں بیٹھ کر اتروں گا، لوگ دیکھ کر مجھے مالدار سمجھیں گے، یا فقیروں کو سب کے سامنے 10-10 روپیہ 10-10 روپیہ تقسیم کروں گا، ریزہ کرا کے اس لیے لا رہا ہے کہ سب کے سامنے تقسیم کروں، لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے، ہر جمعے کو آ کر لوگوں کو پیسے تقسیم کرتا ہے، اتنے عمدہ کپڑا پہنتا ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، لوگ میری تعریف کریں گے۔ تو محترم آ کر وہ نماز تو پڑھ لے گا، کپڑا تو پہن کر آ جائے گا، لیکن نہ اس کے کپڑے کے پہننے پر اجر ملے گا، نہ اس کے گاڑی پہ بیٹھنے پر، نہ اس کے صدقہ و خیرات پر اجر ملے گا۔ اللہ کہیں گے کہ قیامت کی دنیا میں تم نے جس نیت سے کیا تھا اس کا اجر تو تم کو مل گیا۔ اس لیے محترم نیت کا فرق ہے، نیت ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اس کو دل کے اندر چھپا کے رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ کیا نیت کر کے گھر سے نکل رہا۔ اگر آدمی کپڑا پہنا ہے لیکن دل میں نیت اس کی خرافات کی ہے تو محترم اللہ تعالیٰ ہی اس نیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور ایک آدمی ہے دل میں نیت کر کے نکل رہا ہے میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سنت پر عمل کرنے کے لیے جمعہ کے دن مسجد کے اندر میں جا رہا ہوں، تو محترم اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے نیت کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا۔ صحابہ کرام کا اجر اتنا زیادہ بڑھتا کیوں تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے نیت کے اندر اتنا اخلاص تھا، اتنا اخلاص تھا کہ آج کہا جاتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ہمارے اعمال ہو جائیں، ان کے دانے کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے، نیت پر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت، جنت بھی اسی کی نیت پر ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر آدمی اپنے نیتوں کو درست کرے گا، غور کرے گا، ہر عمل کے کرنے سے پہلے کہیں اس رقم کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے دینا چاہتا ہوں، دل کے اندر کوئی اور بات تو نہیں آ رہی، دل کے اندر کوئی اور خیالات تو نہیں آ رہا ہے،
ہاں اگر کوئی ایسے جائز خیال ہے جس کو آدمی ہٹا نہیں سکتا ہے تو محترم وہ تو مجبور ہے، اس خیال کے رہتے ہوئے پر بھی ثواب ملے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آدمی اگر بیوی کے منہ پہ ایک لقمہ کھلائے محبت سے تو اس لقمے کے کھلانے پر بھی اس کو اجر ملے گا. ان صحابہ پر قربان ہو جائیے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، بیوی کے منہ پر لقمہ کھلاتے کے وقت میں شوہر کے دل میں تو کچھ خیالات اور آتے ہیں، وہ آپ کی سنت سمجھ کر نہیں کھلا رہا، وہ تو ایک محبت میں کھلا رہا. اگر سنت سمجھ کر بھی کھلا رہا ہے تو کھلانے کے وقت میں اس کے دل کے خیالات بدل جاتے ہیں، تو اس کو اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ خیالات جو اس کے دل کے اندر بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ اس خیالات کو کہاں پر پورا کرے گا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کو حلال طریقے پر اللہ نے مجھے دیا ہے، اپنے خواہشات کو بیوی کے ساتھ پورا کر رہا ہے اور ناجائز طریقے پر اپنی نگاہ کو بچا کر اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے پر پورا کر رہا ہے، تو یہ تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر سے دل کے اندر خیالات دوسرے آ رہے ہیں، اس خیالات کے آنے کے باوجود بھی اس لقمے کے کھلانے پر اجر ملے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت نیک کاموں کے کرنے کے وقت میں ایسی نیتیں ہوتی ہیں جس نیت کو ہم ہٹا نہیں سکتے، یا جس نیت کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے نیت کے مداخلت سے، نیت کے آنے سے ہمارے اعمال خراب نہیں ہوں گے. لیکن جہاں محترم اللہ کے علاوہ، اللہ کے رضا اور خوشنودی کے علاوہ نیت کا کانٹا ادھر کو چھو جائے گا تو محترم وہ عمل چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کوئی قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھیں گے اور نہ اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب ملے گا. اس لیے محترم نیت پر میں نے بات شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہ غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے لغزش اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے تمام روزی میں برکت عطا فرما. حلال سے حلال پاکیزہ روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے پورے طریقے پر بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے حاجات و ضروریات کو پورا فرما. بچہ بیمار ہے، اللہ بلال نام کی اللہ سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما. اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہمارے عزیز و قریب میں سے جاننے والے نہ جاننے والوں، اللہ جو کوئی بھی بیمار ہو اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما. بیماری سے صحت کی نعمت کو بدل دیجیے. یا اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ حاضرین میں سے غیر حاضرین میں سے سب کے تمام نیک ارادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سبوں کے تمام آنے والی پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ آنے والا وقت جو ہمارے لیے مقدر ہے، زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں، یا اللہ سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو ہمارے اعمال کو یا اللہ صحیح طریقے پر سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب کو اچانک موت اور حادثات سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ بری بیماریوں سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اچانک موت اور بری موت سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ حضور کے صدقے میں ہم سبوں کے گزارشات کو قبول فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا